وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیزان گرامی قدر، دوستو، بزرگو، عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالی نے جو دین عطا فرمایا ہے، جو شریعت عطا فرمایا ہے، جو اسلام عطا فرمایا ہے، وہ کامل اور مکمل ہے. ایسا مذہب کسی اور شریعت کے اندر نہیں ہے جس کا تعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو جو دین عطا فرمایا ہے وہ مکمل ہے. ایک حدیث پاک کے ایک حدیث میں نے پڑھی ہے، آخری جملہ سے متعلق بات عرض کرنی ہے. پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حیا ایمان کے شاخوں میں سے ایک شاخ ہے. شرم و حیا یہ ایمان کے بہت سارے شاخیں ہیں، جڑیں ہیں، ان میں سے ایک حیا بھی ہے. شرم و حیا یہ بہت بڑی اور اہمیت کے حامل ہے. حیا ایک ایسی صفت ہے، ایسا وصف ہے کہ انسان اور مخلوق کے درمیان جو چیز ناپسندیدہ ہے، نامناسب ہے، اگر کوئی چیز روکنے والی ہے اس کا نام حیا ہے، اس کا نام شرم ہے، اس کا نام غیرت ہے. اگر یہ چیز ہمارے اندر آ جائے تو بہت ساری برائیاں خود بخود ختم ہو جائے گی. اگر کوئی گناہ کا ارادہ ہم کریں تو ایک مرتبہ یہ سوچ لے، ہماری حیا اور ہماری شرم و حیا اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ میں کسی کو قتل کروں، میں کسی کو تکلیف پہنچاؤں. میں تنہا ہوں، میری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنے چاہیے. جس انسان کے اندر حیا آ جائے، پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس سے گناہ نہیں ہوگا. وہ چاہے گا گناہ کرنے کے لیے بھی، لیکن حیا اسے اجازت نہیں دے گی. وہ کہے گا کہ تم کہاں جا رہے ہو، تم فلاں فلم دیکھنے جا رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی ہے کہ تم کس نبی کے امتی ہو، تم اس آخری پیغمبر عربی کے امتی ہو، اور تم جا رہے ہو فلم دیکھنے کے لیے، تم جا رہے ہو گناہ کرنے کے لیے. یہ حیا اسے جھنجھوڑ دے گی، حیا اسے اجازت نہیں دے گی. حیا اسی کا نام ہے. پیغمبر عربی ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایمان یہ حیا یہ ایمان کے شاخوں میں سے ایک شاخ ہے. ایک دوسری روایت ہے، پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے یہ روایت ہے کہ پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، ایمان اور حیا دونوں ایک ساتھ ملے ہوئے ہیں آپس میں. اگر ان میں سے ایک کو اٹھا لیا جائے، ختم ہو جائے، تو دوسری چیز بھی ختم ہو جاتی ہے. ایمان اور حیا دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں. اگر انسان کے اندر حیا نہیں ہے،
شرم نہیں ہے، انسان کے اندر غیرت نہیں ہے، تو پھر وہ ایمان بھی اس کے ساتھ متصب نہیں رہ سکتا ہے۔ بظاہر دیکھنے میں ایسا لگے گا اور آپ کے حلیے سے، آپ کے جسم سے تو ایسا محسوس ہوگا یہ مسلمان ہے، لیکن یہ سچا مسلمان، اچھا مسلمان، حقیقی مسلمان پیغمبر عربی کی نگاہ میں نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ حیا اور ایمان دونوں ایک ساتھ جمع ہے، دونوں میں سے ایک الگ نہیں ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کے اندر ایمان نہیں ہے تو حیا نہیں ہے، اگر حیا ہے تو ایمان نہیں ہے، دونوں ساتھ میں ملے ہوئے ہیں۔ اس سے ہمیں اور آپ کو پتہ یہ چلتا ہے اگر انسان اور جانوروں کے درمیان اگر کوئی چیز فرق کرنے والی ہے، کوئی چیز جدا کرنے والی ہے، جس سے پتہ چل جائے یہ انسان ہے، یہ حیوان ہے، یہ انسان ہے، یہ جانور ہے، اگر کوئی چیز فرق کرنے والی ہے اس کا تعلق حیا سے ہے۔ ورنہ تو جس طریقے سے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، دکھ ہوتا ہے، مصیبت کا وہ شکار ہوتا ہے، اسی طریقے سے آپ جانوروں کو بھی لے لیجئے، جانوروں کے اندر بھی جانور بھی خوشی محسوس کرتا ہے، وہ اپنے اندر دکھ کو بھی وہ محسوس کرتا ہے، لیکن اس کے اندر حیا نہیں ہوتی ہے، اس کے اندر شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ اگر ہمارے اندر بھی حیا نہیں ہے، ہمارے اندر بھی غیرت نہیں ہے، تو ہمارے اور جانوروں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ اس لیے پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ہے ایک حدیث پر کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تمہارے اندر حیا نہیں ہے، تمہارے اندر غیرت نہیں ہے، تمہارے اندر شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، پھر تم جو چاہو جس طریقے سے چاہو تم کر سکتے ہو، تمہیں کھلے اجازت ہے۔ اس لیے کہ اگر ہمیں برائی سے اگر کوئی چیز روکتی ہے، اگر برائی نہ کرنے والی چیز اگر کوئی ہے وہ حیا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے جس انسان کے اندر حیا ہوگا وہ کبھی بھی وہ انسان بے غیرت نہیں بن سکتا ہے۔ جس کے اندر بھی ذرہ برابر بھی حیا نام کی کوئی چیز ہوگی وہ کھلے عام بدن کو کھول کر کے وہ ان کا منظر عام پر وہ نہیں آئے گا۔ اس لیے کہ ایک دو واقعات سے آپ کو پتہ چلے گا کہ حیا کی اہمیت کتنی بڑی ہے۔ چنانچہ پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ کو نبوت نہیں ملی ہے، آپ ابھی بچے ہیں، کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوتی ہے، بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے، تمام لوگ باری باری پتھر اور اینٹ کو لے کر کے جا رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک ایک دو دو اینٹ آپ بھی اپنے کندھے میں لے کر کے آپ جا رہے ہیں۔ آپ کے چچا حضرت عباس نے کہا بھتیجے لوگ ایک ایک اینٹ لے کر کے جاتے ہیں، آپ تو دو تین اینٹ لے کر کے جاتے ہیں، کہیں ایسا کیجئے آپ کہ آپ اپنی لنگی جو پہن رکھی ہے، آپ تہبند جو پہن رکھے ہیں، آپ اس کو کھول دیجئے، اس کو کھول کر کے آپ کندھے پر رکھ لیجئے، اس کے بعد آپ اینٹ کو یہاں پر رکھ کر کے آپ لے جائیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 2 سال بڑے ہیں، لیکن پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے عرب کے دستور یہ ہے وہاں ایک بڑا سا جبہ ہوتا ہے، جبہ کے بعد پھر پاجامہ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر اندر ایک پینٹ ہوتی ہے۔ چنانچہ لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بچے ہیں، فرمایا چچا میری حیا اس کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ میں لنگی کو کھول لوں، میں تہبند کو کھول لوں، مجھے اجازت نہیں دیتی ہے۔ لیکن بات یہ تھی پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف آپ نے کھولنے کا ارادہ فرمایا، ابھی آپ نے کھولا نہیں تھا، آپ تہبند کھولنے والے تھے، آپ نے ہلکا سا آپ نے کھولا تھا، آپ بے ہوش ہو کر کے زمین پر گر جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام
بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ یہ شرم و حیا کے یہ پیکر تھے ہمارے اور آپ کے آقا نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی کی جو صفت ہے شرم و حیا، چنانچہ پھر آپ پر پانی چھیٹا گیا، آپ جو بیدار ہوتے ہیں تو یہ بات ہے، یہ چیز ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے کہ ہمارے اندر اگر یہی چیز آ جائے تو ہمیں بہت سارے برائیوں سے بھی کیا روک سکتا ہے، ورنہ انسان آج لباس پہن کر کے بھی ننگا نظر آتا ہے، بظاہر دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے یہ انسان کپڑا پہنا ہوا ہے لیکن اس کا سارا جسم دکھ رہا ہے، اس کا سارا جسم جھلک رہا ہے۔ یہ کیسی آپ کی شرم و حیا ہے، یہ آپ کی غیرت کیسی ہے کہ جو آپ جو لباس جو پہن رہے ہیں، آپ جب رکوع کر رہے ہیں، سجدے میں جا رہے ہیں، آپ کا جسم کیسا ہو رہا ہے؟ کبھی آپ غور کرتے ہیں اپنا جسم کے اوپر لباس ایسا ڈالیے جو تمام جسم کو چھپا دے، جو تمام جسم کو چھپانے والا لباس ہو، ایسا لباس انسانوں کو چاہیے۔ چنانچہ آج آپ لڑکیوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں، عورتوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ باریک لباس پہنتی ہے اور وہ پھر کہیں وہ مارکیٹ کا زینت بن رہی ہے، وہ سڑکوں کی زینت بن رہی ہے، لیکن وہ غیرت کہاں چلی گئی، وہ شرم و حیا کہاں چلی گئی ہے؟ کوئی ایک انسان بھی روکتا ہے، ٹوکتا ہے، نگرانی کرتا ہے کہ میری بیٹی کیسا لباس پہن رہی ہے، ہم کیسا لباس خرید کر کے دے رہے ہیں؟ کبھی آپ اور ہم غور کرتے ہیں، ارے وہ شرم و حیا اگر آپ کے اندر نہیں رہے گی، آپ چاہے 5 وقتہ نماز پڑھ لیجئے، آپ جمعہ کے دن پہلی صف میں آ جائیے، آپ تہجد کے پابند بن جائیے، آپ صبح سے لے کر کے شام تک آپ تسبیح گنتے گنتے تھک جائیے، لیکن اگر آپ کی ماں بہن کا لباس شرعی لباس نہیں ہے، اس کا جسم پورا نظر آتا ہے، تو اس کا پوچھ تاچھ آپ سے کیا جائے گا، آپ سے سوال کیا جائے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اسے سمجھائے، یہ نہ کہ ایسا ہی دور چلا ہوا ہے، زمانہ ایسا ہی چل رہا ہے، زمانہ وہی ہے، بدلاؤ ہمارے اندر آنے چاہیے۔ امریکن لباس ہمیں پسند کیوں ہے؟ ارے یورپ والا لباس ہمیں پسند کیسے آ گیا ہے؟ محمد عربی کا دین ہمارے لیے کافی نہیں ہے، جناب رسول اللہ کا شریعت ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا جو آخری زمانے میں لوگ ایسے ہوں گے، وہ کپڑے بھی پہنے ہوں گے لیکن وہ بظاہر وہ ننگے معلوم ہوں گے، کیونکہ ان کا لباس باریک ہوگا جو پورا جسم دکھائی دے گا۔ آج آپ معاشرے کا جائزہ لے سکتے ہیں، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ نوجوان ہو، کوئی بھی ہو، فیشن کا لباس پہن رہے ہیں۔ ایسا فیشن پر لعنت ہو جس فیشن سے تمہارا جسم جھلکتا ہو، جس فیشن سے تمہارا ایک ایک عضو دکھائی دیتا ہو، جس فیشن سے تمہارا گھر کے اندر، تمہارے معاشرے کے اندر کوئی عزت نہ ہو۔ ایسا لباس، ایسا فیشن والا لباس سے کیا ہمیں اور آپ کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ جب انسان کے اندر سے شرم کیا ہے ختم ہو جاتی ہے، جب انسان کے اندر سے حیا ختم ہو جاتی ہے تو پھر انسان جو چاہتا ہے، جس طریقے سے چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ پیغمبر عربی کا یہ جملہ چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن اگر آپ غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ اذا لم تستحی، جب شرم و حیا رخصت ہو جائے، جدا ہو جائے، فافعل ما شئت، آپ جو چاہیں، جیسا چاہیں آپ کر سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے۔ اس لیے آپ اور ہمیں اور آپ کو ضرورت اس بات کی ہے اپنے اندر حیا پیدا کرنے کی، اپنے اندر شرم پیدا کرنے کی، اپنے اندر غیرت پیدا کرنے کی۔ چنانچہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، 4 اماموں میں سے چوتھا امام ہے، ان کا بچپن کا زمانہ ہے، تمام دوستوں کے ساتھ وہ ایک نہر میں، ندی میں، تالاب میں وہ نہانے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ تمام لڑکوں نے اپنے پیٹ کھول کر کے ننگے نہا رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل سے
बच्चों ने कहा, साथियों ने कहा तुम भी नंगे हो जाओ, नंगे होकर के मेरे साथ गुस्ल करो। इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा मेरी हया इसकी इजाजत नहीं देती है, मेरी गैरत इसकी इजाजत नहीं देती है। आप लोग नंगे होकर के नहा सकते हैं लेकिन मैं नहीं नहा सकता हूँ, रात का वक्त होता है। इमाम अहमद बिन हंबल सो जाते हैं, पढ़ने वाले तालिबे इल्म हैं, रात को सो जाते हैं। ख्वाब में जनाबे सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोनों आते हैं और कहते हैं कि प्यारे चलो, तुम्हें पैगंबर अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें बुला रहे हैं। वो उठते हैं और वो जाते हैं, ख्वाब की बात है, वो जाते हैं। पैगंबर अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपने सीने से लगाया और उनको अपना लुआबे दहन उनके मुंह में डाला। सुबह होती है, वो पढ़ने के लिए जाते हैं, उस्ताद पढ़ाता है। इमाम अहमद बिन हंबल बात बात पर वो टोक देते हैं, उस्ताद जी आप सबक सही नहीं पढ़ा रहे हैं, आप गलत सबक पढ़ा रहे हैं। बात बात पर वो टोक देते हैं। चुनांचे उस्ताद को पता चल गया। जब छुट्टी हुई है तो उस इमाम अहमद बिन हंबल को रोक लिया, कहा बेटा आज तुम्हें बताना पड़ेगा कि क्या बात हुई है, तुम्हारे अंदर तब्दीली कैसे आ गई है, तुम इतना ज़हीनदार कैसे बन गए हो, आज तो तुम्हें बताना पड़ेगा। इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा उस्ताद जी बात ये है कि मैं अपने तमाम साथियों के साथ मैं नहाने के लिए गया था, चुनांचे तमाम दोस्तों ने नंगे होकर के नहाया था लेकिन मैंने नंगे होकर के नहीं नहाया, मेरी हया ने इसकी इजाजत नहीं दी है। चुनांचे बात यही है, पैगंबर अरबी ख्वाब में आए हैं, अपना लुआबे दहन मेरे मुंह में डाल दिया है, वहीं से बदलाव आई है। ये होती है बदलाव, ये होती है तब्दीलियां। अगर इंसान के अंदर हया पैदा हो जाए, अगर इंसान के अंदर शर्म आ जाए, अगर इंसान के अंदर गैरत आ जाए तो वो तमाम बुराइयों से वो रुक सकता है। एक मर्तबा वे गुनाह करने से पहले वो उसकी हया उसकी इजाजत नहीं देगी कि तुम बेगैरत, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम किसके पास जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, उसकी हया उसकी इजाजत नहीं देगी। आज ये वाली सिफत हमारे और आपके अंदर से जुदा हो गई है, आज बेहया बन गए हैं, आज खुलेआम गुनाहों को हम और आप कर रहे हैं। चाहे नौजवान लड़का हो वो या नौजवान लड़की हो या कोई भी इंसान हो, माँ बाप के सामने बैठ करके सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर गंदी गंदी तस्वीरों को देख रहे हैं और माँ बाप ये उम्मीद लगाए हुए हैं कि मेरी औलाद बाहया पैदा होगी। बाहया कहाँ से बन सकती है जब तुम्हारी गोद जो है, तुम्हारी गोद से बेहया बच्चा जन्म ले रही है, फिर बाहया औलाद की तमन्ना कहाँ से कर रहे हैं। कभी भी ऐसा नहीं होगा तुम बेगैरत हो गए और तुम्हारी औलाद बागैरत हो जाए, ऐसा नहीं होता है। इसलिए जब तक कि हमारे अंदर पैगंबर अरबी ने इसी को फरमाया कि हया ईमान के 70 शाखों में से एक शाख है, ये ऐसी सिफत है, अगर हमारे आपके अंदर अगर ये सिफत आ गई है, खुदाए पाक की कसम खाकर ये बात कही जा सकती है, बड़े बड़े इंसान गुनाहों से बच सकता है, बड़े बड़े वो जराइम से वो बच सकता है। अगर वो किसी को कत्ल करना भी चाहेगा लेकिन उसकी हया उसे इजाजत नहीं देगी, अगर वो जिना करना भी चाहेगा लेकिन उसकी हया उसे इजाजत नहीं देगी, वो कभी नहीं गुनाहों की तरफ बढ़ेगा। आज जरूरत इस बात की है अपने अंदर हया पैदा करने की, अपने अंदर शर्म पैदा करने की, अपने अंदर गैरत पैदा करने की। चुनांचे एक मशहूर वाक़िया है, चुनांचे एक मुहद्दिस कबीर है अब्दुल्ला बिन मसलमा, उनका वाक़या लिखा हुआ है। वो बहुत बड़े डाकू थे, वो दिन दहाड़े लोगों के माल को लूट लिया करते थे, शराब नोशी को खुलेआम पिया करते थे, जिसको चाहा मार दिया। चुनांचे वो इसी तरीके से एक
حدیث کے امام گزر رہے ہیں، چنانچہ انہوں نے ان کے گھوڑے کو روک دیا اور کہا کہ میں تمہیں جانے نہیں دوں گا، مجھے تم ایک حدیث سناؤ۔ چنانچہ اس نے مذاق کیا اور مذاق کے طور پر یہ کہا جب تم مجھے کوئی حدیث سناؤ گے تب میں تمہیں جانے کے لیے اجازت دوں گا۔ وہ مذاق کے لیے کہا تھا۔ چنانچہ اس محدث نے، حدیث بیان کرنے والے نے کہا کہ میرا راستہ چھوڑ دو، کیوں تم مجھے روکے ہوئے ہو؟ اس نے کہا آپ کو حدیث سنانا پڑے گا۔ اس محدث نے وہی حدیث سنائی ہے۔ چنانچہ اس نے فرمایا کہ پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تمہارے اندر سے حیا رخصت ہو جائے، اگر تمہارے اندر سے شرم رخصت ہو جائے، ختم ہو جائے، تو تم جو چاہو کر سکتے ہو۔ یہ حدیث انہوں نے سنائی ہے۔ وہ زمانے کا ڈاکو تھا، زمانے کا شرابی تھا، زمانے کا کبابی تھا، اور ان لوگوں اور وہ ایسا شخص تھا زمانہ اس سے ٹھڑاتا تھا۔ لیکن جب یہ حدیث سنائی ہے اس کے دل پر چوٹ لگی ہے۔ اس نے کہا ہے مجھے مسلمان بنا لو، میں تمہارے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں، میں اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھ پر دیتا ہوں۔ اور اسی وقت انہوں نے توبہ کر لی ہے صرف اس حدیث سے کہ انسان کے اندر سے جب شرم رخصت ہو جائے، جب حیا رخصت ہو جائے، جب اس کے اندر سے غیرت جو انسان کے اندر ہے وہ رخصت ہو جائے تو انسان جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اس حدیث کی وجہ سے اس کے اندر تبدیلی آ گئی ہے، بدلاؤ آ گیا ہے۔ یہ حدیث کوئی معمولی نہیں ہے، وہی چیز اپنانے کی ضرورت ہے، وہی چیز اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جس آدمی کے اندر یہ والی صفت موجود ہوگی، آپ جو ہے خطبہ میں ہر جمعہ سنتے ہوں گے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، کہ رب العالمین حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور حکم دیتا ہے اچھا سلوک کرنے کا، اور رب العالمین حکم دیتا ہے قریبی رشتہ داروں کو دینے کا، خرچے کرنے کا، وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور رب العالمین انسانوں کو بے حیائی سے روکتا ہے، برائی سے روکتا ہے، ظلم سے روکتا ہے۔ بے حیائی ہمیں اور آپ کو بننے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اور آپ کو با حیا بننے کی ضرورت ہے۔ انسان با حیا بنے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنے با حیا تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکی، پردہ نشین لڑکی سے بھی زیادہ آپ با حیا تھے۔ آپ اتنے با حیا تھے، ایک لڑکی ہے، کنواری ہے، پردہ نشین ہے، اس سے بھی زیادہ آپ با حیا تھے۔ آپ کی صفات کمالیہ یہ تھا، آپ کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ آپ فحش گو نہیں تھے، آپ بے حیائی کرنے والے نہیں تھے، آپ بازاروں میں شور کرنے والے نہیں تھے، آپ بازاروں میں گل کرنے والے نہیں تھے۔ یہ آپ کی صفت تھی، صفت حیا۔ وہی چیز جو ہے اصل چیز ہے۔ پیغمبر عربی نے مختلف الفاظ سے ہمیں اور آپ کو سمجھایا ہے، اور یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اللہ تبارک و تعالی جب کسی انسان کو ہلاک کرنے اور برباد کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس سے حیا کو چھین لیتا ہے اور اس کے اندر بے حیائی کو ڈال دیتا ہے۔ قوم لوط ہم سے پہلے جتنے لوگ بھی گزرے ہیں ان میں سے بہت سارے جرائم لوگوں نے کیا ہے، قوموں نے کیا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوموں نے بہت سارے جرائم کیے ہیں، گناہوں کو کیا ہے، لیکن ان میں سے ایک جرم، ایک گناہ ایسا تھا بے حیائی۔ ان کے معاشرے کے اندر، حضرت لوط کے معاشرے کے اندر بے حیائی پھیل گئی تھی، عام ہو گئی تھی۔ وہ لوگ کھلے عام بے حیا بن چکے تھے۔ وہ کھلے عام محفلوں میں، بازاروں میں اور راستوں میں، چوراہے میں، ہر جگہ وہ لوگ بے حیائی کرتے تھے۔ رب العالمین نے انہیں عذاب میں گرفتار کیا ہے۔ تو ہم اور آپ بے خوف نہ ہو جائے، ہمیں اور آپ کو با حیا بننے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اور آپ کے اندر، اپنے اندر جسم کو ایسی چیز سے چھپانے کی ضرورت ہے کہ لگتا ایسا ہے دیکھنے میں واقعتاً یہ کامل مسلمان ہے،
آپ کا کردار سے پتہ چلے، آپ کا لباس کیسا پتہ چلے واقعتاً یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان کا بچہ ہے، ایسا نہ پتہ چلے ہمارے جانوروں میں کوئی فرق نہ ہو، کوئی شرم کی کوئی چیز نہ ہو، حیا والی کوئی صفت نہ ہو، غیرت والی کوئی چیز ہمارے اندر نہ ہو۔ پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے علی اپنی ران کو نہ کھولو، اپنی ران کو نہ کھولو اور کسی انسان مردہ یا زندہ انسان کی رانوں کو نہ دیکھو۔ اے علی اپنی ران کو نہ کھولو، کسی انسان کے زندہ یا مردہ انسان کی رانوں کی طرف نہ دیکھو۔ آج ہم جائزہ لے سکتے ہیں، کھلے عام لوگ یہاں تک کہ پینٹ پہن کے گھوم رہے ہیں کھلے عام، کوئی شرم نہیں ہے، کوئی حیا نہیں ہے۔ تمہاری بہن بھی تمہارے پاس ہے، تمہاری بیٹی تمہیں دیکھ رہی ہے، تمہارا باپ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارا معاشرہ پورا دیکھ رہا ہے، یہاں تک کہ پہن کے گھومنے والوں تمہارے اندر اتنی بھی حیا نہیں ہے، تمہارے اندر اتنی بھی غیرت نہیں ہے۔ یہ کیسا مسلمان ہے؟ یہ پیغمبر عربی کی امتی ہے کیا؟ پیغمبر عربی کی یہ تعلیم ہے کہ آپ پینٹ پہن کر کے گھومیے؟ کبھی نہیں۔ اس سے آپ توبہ کیجئے اور اس کو آج سے آپ چھوڑ دیجئے۔ پورا لباس پہنیے، ایسا لباس پہنیے آپ کا پورا صدر چھپ جائے، ایسا نہیں ہے۔ اور اپنی ماں اور بہنوں کے لیے باریک لباس کا انتخاب نہ کیجئے۔ ایسا لباس کا پہلا یہ ہوا کہ عورتوں سے نقاب پردہ اٹھا، اس کے بعد جو ہے اس کے جسم سے کپڑے کو لوگوں نے ہٹایا، پھر جو دوپٹہ تھا اس کو بھی لوگوں نے چھین لیا، اب وہ بے پردہ ہو کر کے منظر عام پر آئی ہوئی ہے۔ اس لیے ایسا نہیں ہے، اگر آپ باغیرت ہے، اگر آپ کے اندر شرم و حیا کوئی نام کی کوئی چیز ہے تو اس سے آج کے بعد سے آپ دیکھیے، غور کیجئے، سمجھیے، نسلوں کے فکر کیجئے، ورنہ اس کا تباہی کا انجام آپ کو بھی اس کا انجام ملے گا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی جہنم کی ایمان والو، خود بھی جہنم کی آگ سے بچو، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ پیغمبر عربی فرماتے ہیں ہر ماتحت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تمہارے بارے میں سوال کیا جائے گا، تم نے اولاد کے لیے کیا کیا ہے، کیا نہیں کیا ہے، تم نے کتنا با حیا بنایا ہے، کتنا بے حیا بنایا ہے، کتنا لوگوں کو تکلیف پہنچائی ہے، یہ سارا پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جب دونوں کو جنت میں دونوں تھے اور ایک درخت کے کھانے سے منع فرمایا تھا، فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کو ایک درخت کے پھل کو کھانے سے منع فرمایا تھا، اس درخت کے قریب آپ لوگوں کو جانا نہیں ہے، لیکن بھول سے اس درخت کے دانے کو کھا لیا تھا۔ اس کے نتیجے میں ان دونوں کے جسم پر جو لباس تھا وہ اترنے لگا، وہ کھل گیا تھا۔ دونوں کے دونوں نے اپنے جسم کو جنت کے درختوں کے پتوں سے چھپانے لگے تھے، اپنا سطر کو ڈھانکنے لگے تھے۔ جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنا جسم کو ان لوگوں نے چھپانا شروع کر دیا ہے۔ قرآن کریم یہ بتا رہا ہے، یہی تعلیم ہمارے اور آپ کو ضرورت ہے۔ پیغمبر علیہ وسلم کے حیادار کتنے تھے آپ نے اندازہ بھی لگایا ہے۔ آپ ایک موقع پر بیٹھے ہوئے تھے، چنانچہ گھر میں آپ تشریف فرما تھے، آواز آئی ہے، دستک دیا ہے کسی نے۔ پیغمبر نے پوچھا کون ہے؟ فرمایا کہ ابو بکر۔ فرمایا آ جاؤ، آنے کی اجازت ہے۔ آپ اسی طرح بیٹھے رہے، پھر تھوڑی دیر میں دستک دی ہے، فرمایا کون؟ فرمایا عمر ہوں۔ فرمایا اندر آ جاؤ۔ تیسرے مرتبہ پر ایک تیسرا آدمی نے دستک دی ہے، فرمایا کون؟ فرمایا عثمان ہوں۔ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے اور آپ جو تہبند پہنے ہوئے تھے، ٹخنوں تک، آپ گھٹنوں تک وہ تہبند موجود تھا، لیکن وہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔
پتہ چلا کہ عثمان آ رہے ہیں، آپ نے پورا جسم کو پورا اپنے پاؤں کو چھپا لیا، ڈھک لیا، پھر فرمایا اندر آنے کی اجازت ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ فرماتی ہے یا رسول اللہ ابو بکر آئے، عمر آئے، لیکن آپ نے پورا پاؤں کو نہیں چھپایا، لیکن جب حضرت عثمان آئے ہیں آپ نے پورے پاؤں کو چھپا لیا۔ فرمایا اے عائشہ یہ ایسا آدمی ہے، یہ ایسا آدمی ہے کہ جنت کے فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں، تو میں اس حالت میں ملنا نہیں چاہتا ہوں۔ آپ کا جسم اور آپ کا ٹخنا کھلا ہوا نہیں تھا، ٹخنوں کے پاس ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ آپ نے اتنا اہتمام کیا ہے حیا کا، آپ نے اتنا اہتمام کیا ہے شرم و حیا کا۔ ہمارے اندر بھی وہی صفت، ہمارے اندر بھی وہی جذبہ ہونا چاہیے۔ جس انسان کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے تو انسان کے لیے بہترین کی زندگی وہ گزار سکتا ہے، بہترین کا وہ یہاں بھی کامیاب ہو سکتا ہے، وہاں بھی وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ اپنی نگاہوں کو وہ پاکیزہ بنائے، اپنے دل کو پاکیزہ بنائے، اپنے خیالات کو پاکیزہ بنائے، اپنی سوچ کو پاکیزہ بنائے، اپنی زبان کو پاکیزہ بنائے۔ ادھر سے ادھر اپنی نگاہوں کو غیروں کی طرف دیکھ کر کے کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لیجئے، رب آپ کو عبادت کے اندر وہ مزہ دے گا، وہ لذت آپ کو حاصل ہوگا کہ اس سے پہلے آپ کو حاصل نہیں ہوا تھا۔ حاصل کلام یہ ہے ہمیں اور آپ کو باحیا بننا ہے، ہمارے اندر غیرت ہونی چاہیے، ہمارے اندر شرم و حیا ہونی چاہیے۔ یہ صفت ہمیں بھی اور آپ کو بھی اپنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔